کیجیے گا اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجیے گا۔ تین کام کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ نمبر 1، صحیح بخاری کی روایت نوٹ کر کے لے جائیے گا۔ اول نمبر پہ رمضان المبارک کے مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے، میرے اللہ رب الرحمان سب سے پہلے نمبر پہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ اللہ رب الرحمان اس چیز کو اور بڑھانے کے لیے رمضان المبارک کے معیار کو، رمضان المبارک کے انداز کو، رمضان المبارک کی فوقیت کو، برتری کو، فضیلت کو، اہمیت کو بڑھانے کے لیے میرے اللہ رب الرحمان جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا اور اہم ترین جو کام اللہ رب الرحمان کی ذات رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر کرتی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، نیکی کے اندر اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کے لیے، برائی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میرے اللہ رب الرحمان میں اے انسان، اے امت محمدیہ، اے ابن آدم، اللہ رب الرحمان نے تیرے ضمیر کا، تیری انسانیت کا، تیرے 6 فٹ کے ڈھانچے کا میرے اللہ رب الرحمان نے کتنا خیال کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، میرا اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ کتنا عظیم کام، یہ عام کام تو نہیں ہے، کتنا فراوانی ہے۔ میرا اللہ رب الرحمان کتنے بہانے تلاش کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے مسلمانوں، رمضان مبارک کا حق ادا کیجئے گا، اس راستے کو اپنائیے گا۔ واضح اعلان ہے، واضح اشارہ ہے، عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ دروازے کھول کر میرا اللہ انتظار کر رہے ہیں، میرا اللہ راستہ واضح کر رہے ہیں، میرے اللہ رب الرحمان اشارہ دے رہے ہیں، میرے اللہ رمضان مبارک کی فضیلت کو عیاں کر رہے ہیں، میرے اللہ رب الرحمان برتری اور فوقیت کو بالکل واضح کر رہے ہیں۔ ہے کوئی مسلمان جو لوٹ آئے اس راستے کو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کر لے اور دوسری طرف کا راستہ بند کر دیا ہے؟ یار اس سے بڑھ کے بھی اس روایت کو اتنا معمولی مت سمجھیے گا۔ میرے اللہ رب الرحمان کی ذات اتنی کریم ذات، اتنی مہربان ذات، اتنی رحیم ذات، اتنی عظیم ذات، اور اتنا کھلا انداز سمجھانے کا اور واضح کر دینے کا کہ ایک طرف راستہ کھلا ہے جنت کا، اس راستے پہ چلیے گا، رمضان مبارک کے حق کو ادا کیجئے گا، ان کے مقاصد کو اپنائیے گا، اور دوسری طرف کا راستہ ہی بند کر دیا۔ آج تو پاکستان کے اندر زندگی بسر کرے یا عرب ممالک کے اندر تیری زندگی ہے، تجھے راستہ آگے سے بند ملتا ہے تو راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، اور اس کو سمجھدار اور دنا سمجھتے ہیں۔ ادھر راستہ کھلا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میرا اللہ اشارہ دینا چاہتا ہے، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ ایسے اعمال کیجئے گا، رمضان کا حق ادا کیجئے گا، رمضان کی برتری اور فوقیت کو سامنے رکھیے گا، اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کیجئے گا، اور دوسری طرف کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اس رمضان کے اندر اگر پھر بھی انسان اس راستے کو چھوڑ کے جہنم والے راستے کو اختیار کر لے اور ایک مہینہ پورا اس بند راستے کے اوپر بیٹھا رہے، مجھے بتائیے گا کون سا انسان ایسے انسان کو سمجھدار کہے گا؟ کون سا انسان ایسے انسان کو دنا کہے گا؟ کون سا ایسے انسان کو عقل مند کہے گا کہ بند راستے کے اوپر پورا ایک مہینے سٹے کیے بیٹھا؟ یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان مبارک گزر گیا، پھر کیسے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کو پیش کروں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا کہ جس شخص نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس راستے کو نہ پا سکا، جنت کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکا،
میں کیسے اس انسان کے نصیبے کو اچھا کہہ دوں, میں کیسے اس انسان کی زندگی پہ رشک کروں, اس کے نصیبے کے کیا کہنے جو اس رستے کو اختیار کر گیا. اور سب سے لازم بات کہ اللہ رب الرحمان نے وہ جو شیاطین نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا, وہ 8واں پارہ سورہ الاعراف, وہ کہتا تھا نا کہ میں انسانوں کے آگے سے آؤں گا, میں انسانوں کے پیچھے سے آؤں گا, میں انسانوں کے دائیں سے آؤں گا, میں انسانوں کے باؤں سے آؤں گا, یعنی میں ہر رستے سے آؤں گا. ان میں سے تو نہ شکر کو پائے گا, شکر گزار بندے نہیں ملیں گے, تیرے راستے سے ہٹانے کے لیے میں ہر طرح کی جرت کروں گا. میرے اللہ کتنی عظیم ذات ہے. رمضان کا مہینہ آیا, شیاطین کو جکڑ دیا, شیاطین کو جکڑ دیا. اب پھر بھی تو انسان لاپرواہی کرے, رمضان کا حق ادا نہ کرے, اس سے بد قسمت, اس سے بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے بھائی جان. اس لیے آئیے گا, لوٹ آئیے گا اپنے سیدھے راستے کے اوپر, جس راستے کی طرف میرے اللہ نے اشارہ کیا ہوا ہے. اور میں آخری روایت سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں. اللہ رب الرحمان نے کیسا انداز ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا عام سا انداز ہے, کتنے آسان سے الفاظ ہیں, کتنا سادہ مفہوم ہے. ہر عامی آدمی جو پڑھا ہے یا ان پڑھ ہے اسے سمجھ آ جانے والا طریقہ, اور وہ منظر, وہ انداز, وہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیٹھے ہیں صحابہ, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی کے اندر ایک لائن لگائی, سیدھی. توجہ توجہ, آخر والے ساتھیوں کی توجہ چاہتا ہوں, شاید کہ یہ چند لمحے تیری تقدیر کو بدل دیں, شاید کہ یہ چند لفظ, چند جملے تیری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نوٹ کر کے لے جا اور اپنے سینے کے اوپر نقش کر لے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں تاجدار مدینہ فرماتے ہیں, میرے صحابہ توجہ کرو, میرے صحابہ غور کرو. اور یہ لائن لگائی, سیدھی لائن لگا کے طریقہ دیکھیے گا, توجہ توجہ توجہ, طریقہ دیکھیے گا. ایک لائن لگا کے سیدھی, پھر اس لائن میں سے راستے کھینچے, ایک رستہ, دوسرا رستہ, تیسرا رستہ, پھر اس طرف, پھر اس طرف, پھر سیدھا راستہ کھینچا, اور پھر دائیں بائیں لائنیں لگا کے میرے رب رحمان کے کریم پیغمبر, رؤوف پیغمبر, نرم مزاج پیغمبر کھینچ کے فرماتے ہیں, میرے صحابہ ھذا صراط مستقیم, یہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے. لیکن یہ جو راستے ادھر ادھر انٹرچینج اتر رہے ہیں, ایک شخص نے روانہ ہوا ہے فیصل آباد سے, روانہ ہوا ہے لاہور سے, لیکن اس نے سیدھا جانا ہے کراچی. راستے میں کسی موٹر ویز کے اوپر سے کسی بھی انٹرچینج کے اوپر اتر گیا, وہ سیدھا کراچی پہنچ جائے گا؟ نہیں, وہ بٹکتا, وہ گرتا, وہ گراتا, کبھی پٹرول کی, کبھی پیسوں کی, کبھی معاشی نظام. شاید کہ زندگی کے وہ لمحے, زندگی کی وہ سانسیں, زندگی کے وہ دن, زندگی کے وہ ایام, وہ راتیں وہ ختم ہو جائیں اور تو اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ راستہ سیدھا جنت جاتا ہے. جو دائیں بائیں, جو توحید سے اتر گیا, جو جھوٹ کے رستے پہ چل پڑا, جو حرام کمانے پہ چل پڑا, جو اپنی ذات کے ساتھ برا منانے چل پڑا, جو خواہشات کا پجاری بن گیا, جو منمانی کا پجاری بن گیا, جو نفس کا پجاری بن گیا, جو جھوٹ کے رستے پہ چل پڑا, جو بے نمازی بن گیا, جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ چل پڑا, اس رستے کو چھوڑ گیا. جس طرح وہ موٹر وے پہ چلنے والا, وہ کراچی جانے والا, وہ اسلام آباد جانے والا, وہ دبئی کی دنیا کے اندر جانے والا, موٹر وے کا سیدھا راستہ چھوڑ کے انٹرچینج غلط کے اوپر اتر گیا, وہ شخص اپنا راستہ بھول گیا ہے. اس کے پاس ٹائم بھی کم ہے, اس کے پاس خرچہ بھی کم ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے. ہر آنے والا دن, ہر سورج طلوع ہونے والا,
آپ کا ٹائم کم ہو رہا ہے, زندگی کے ایام کم ہو رہے ہیں. میں کیا کہوں ایسی قوم کو جو سال نیو آئے, مبارکباد دے فیس بک کے اوپر, مبارکباد دے واٹس ایپ کے اوپر, نیا سال مبارک ہو. اور میرے یاروں, تمہاری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے, اپنے سابقہ زندگی کا محاسبہ کیجئے گا. میں دعا گو ہوں اور آپ احباب سے التماس کرتا ہوں, اپنا سابقہ زندگی کا روزانہ کی بیس کے اوپر, مہینے کے بیس کے اوپر محاسبہ کیجئے گا. نہ جانے کس موڑ کے اوپر زندگی کی شام ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سیمانہ کے اندر اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.